اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے عفت اور پاک دامنی۔ عفت کے معنی ہی پاک دامنی کے ہیں، یعنی حرام کاری، زنا، بدکاری اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنا۔ قرآن و احادیث میں اس کے لیے دوسرا لفظ احسان بھی آیا ہے۔ یہ عفت و احسان اور پاک بازی، پاک دامنی ان اخلاقی خوبیوں کی جان ہیں جن کا تعلق عزت و آبرو سے ہے۔ اس لیے اس عفت و پاک دامنی کو اسلامی محاسن میں ایک اہم خوبی شمار کیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کی قرآن و احادیث میں بڑی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو عفیف اور پاک دامن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ جو لوگ اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یقیناً وہی لوگ فلاح کو پہنچے ہوئے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ جس طرح مرد کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ پاک دامنی میں عورتوں کو زیادہ مخصوص کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی عصمت و عفت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ تحریم میں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے پاک بازی کا ثبوت دیا، ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کی گواہی خود عزیز مصر کی بیوی نے دے دی۔ اس نے کہا، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، اب تو حق واضح ہو ہی گیا ہے، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کی ذات کے بارے میں بہکایا تھا، اور یقیناً وہ تو سچے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ اسی عصمت و عفت اور پاک دامنی کے باقی رکھنے کے لیے شریعت اسلامیہ میں حجاب و پردے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ بدکاری اور بے حیائی نہ ہو، شرم و حیا محفوظ رہے، اور جہاں عفت و پاک دامنی کے بے شمار فوائد اور ثمرات آخرت میں حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی عفت و پاک دامنی کے بے انتہا فوائد اور ثمرات ہیں۔ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی ہے، عفت کا بدلہ عفت ہے، اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زنا کی برائی انسان کے اوپر ایک قرض ہے جو اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو ضرور چکانی پڑتی ہے۔ زنا ایک قصاص والا عمل ہے، اس کا بدلہ دنیا میں ضرور لیا جاتا ہے،
تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے۔ شہر بخارا میں ایک جویلر کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سقا جو ان کے گھر پانی لایا کرتا تھا، 30 سال تک وہ برابر پانی لاتا رہا۔ بہت بااعتماد شخص تھا۔ ایک دن اسی سقے نے پانی لانے کے بعد اس سنار اور جویلر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران جویلر کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جویلر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس جویلر نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبیہ عورت کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا اور یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا۔ اس سقے نے تمہارے ہاتھ کو جو دبایا ہے تو اس نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر وہ قرض جو میرے ذمے تھا اس قرض کو چکا دیا ہے۔ میں تمہارے سامنے آج سے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سقا تمہارے ساتھ اب کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سقا پانی لانے کے لیے آیا تو اس نے جویلر کی بیوی سے کہا میں بہت شرمندہ ہوں، کل مجھے شیطان نے ورغلا کر برا کام کرا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جویلر نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مرد نے بھی اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ اور اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور دیکھو لوگ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتائیں۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہ داری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر اسے روک لیا، اسے گلے لگایا اور اس کا بوسہ لے لیا اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم عورت سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا تھا، ایک غیر محرم لڑکی کو گلے لگا کر اس کا بوسہ لے لیا تھا۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ یقیناً زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر رہتا ہے، جس کا بدلہ چکانا ہی پڑتا ہے۔ ہمیں ایسی کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ جس کوتاہی کا بدلہ ہمارے گھر کی عورتیں یا ہماری اولاد کو چکانا پڑے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہیں بالکل ہٹا لیں۔ اسی طرح جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر نیکوکاری کی زندگی گزاریں، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑ دیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی غیر محرم مردوں کی طرف نظر اٹھانا بالکل بند کر دیں تاکہ پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی کی صورت میں مل جائے۔ اور اگر کسی سے پہلے اس طرح کے گناہ کبیرہ ہو چکے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچی توبہ کریں، سچی توبہ کے ذریعے اپنے رب کو منائیں تاکہ دنیا میں قصاص سے بچ جائیں اور آخرت میں ذلت و رسوائی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔